آج آپ نے جو عنوان رکھا ہے وہ جشن غوث اعظم ہے، ایک لمٹ نہیں ہے عنوان کی سید صاحب. تو میں چاہ رہا ہوں کہ جو شعر میں پڑھ رہا ہوں اس کی تشریح نہ کر دی جائے. سنیں گے آپ انشاءاللہ، پھر غوث اعظم کے کرامات کی طرف بھی آئیں گے اور غوث اعظم کے جو ہے ان کی زندگی کی طرف بھی آئیں گے. مگر جو میرے امام نے فرمایا واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. تو امام کے جتنے کلام ہوتے ہیں وہ یا تو کسی نہ کسی حدیث کریمہ کی تشریح ہوتی ہے، یا کسی روایت کی تشریح ہوتی ہے، یا قرآن کریم کی تشریح ہوتی ہے. تو یہاں پر جو غوث اعظم کا مرتبہ امام اہل سنت بیان کر رہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. تو آئیے امام کی کتاب سے اس کی تشریح کرتے ہیں. فتاوی رضویہ 28ویں جلد صفحہ نمبر 406. اس میں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات مسجد حرام سے مسجد اقصی کے لیے نکلے، تو یہ روایت مشہور ہے، واقعہ مشہور ہے، آپ جانتے ہیں کہ سرکار کے خدمت کے لیے براق آئی تھی، ہے نا، اور اس کی رفتار یوں تھی کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی اس کا پہلا قدم ہوتا، اور خدمت کے لیے جبریل امین بھی تھے. تو یہ بتائیں میرے نبی کریم کو رب نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ براق کی ضرورت نہیں تھی، جبریل کی ضرورت نہیں تھی، سرکار چاہتے تو اپنے سے لامکہ پہنچ جاتے، مگر براق جو ہے وہ خدمت کے لیے آئی تھی، جبریل خدمت کے لیے آئے تھے. اب جب براق آئی نا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب براق پہ سوار ہونے لگے تو براق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہو گئی. اور اس کا ایک واقعہ یہ ہے کہ اس نے رویا تھا تو جنت میں تمام براقوں میں اس براق کو منتخب کیا گیا تھا، اور یہ براق آئی تھی. اب جب یہ براق آسمان سے زمین پہ آئی اور میرے نبی نے قدم رکھنا چاہا تو براق نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا نصیبہ کہ آپ مجھ پر سوار ہو رہے ہیں، میرا نصیبہ کہ آپ مجھ پر سوار ہو رہے ہیں. میری ایک التجا ہے کہ جیسے میں منتخب کی گئی آپ کی معراج کی رات کے لیے تاکہ آپ کو لے کے جاؤں مسجد اقصی تک، میری یہ آرزو ہے کہ کل بروز قیامت میں آپ کی سواری بنوں اور آپ اسی میں سوار ہو کر جنت میں داخل ہو جائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری اس آرزو کو قابل قبول کیا جاتا ہے. واقعہ بڑا طویل ہے، میں شارٹ میں کر رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن نشی ہو جائے، مجھے شعر کی تشریح کرنا ہے. تو کہا تیری جو ہے یہ مراد پوری کی جاتی ہے. تو یہاں سے پتہ چلا کہ رب کائنات نے میرے مصطفیٰ کو اختیار عطا فرمایا کہ یہاں براق کا بولنا ہوا، میرے نبی نے اس کی دعا کو قبول فرما دیا کہ آج جیسے تو میری سواری بنی ہے کل بروز قیامت میری سواری بنے گی اور اسی براق میں بیٹھ کر جنت میں داخل ہو جاؤں گا. اب جب براق کو یہ سند مل گئی تو اس نے ایک عریضہ اور پیش کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ نے زبان سے سند دے دیے، ہاتھ سے سند دے دیجئے اور اپنا دستہ مبارک مجھ براق پر رکھ دیجئے تاکہ یہ کل بروز قیامت نشانی ہو جائے کہ یہ وہی براق ہے جس پر نبی کریم جو ہے سوار ہو کر جنت میں داخل ہوں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دستہ مبارک اس براق پہ رکھا تو وہ مچل گئی، وہ جھومنے لگی اور جھومتے جھومتے اس کا قد جو ہے وہ 40 ہاتھ اوپر چلا گیا، 40 یعنی اونچی ہو گئی. اب جب اونچی ہو گئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ سوار ہونے لگے. تو جب سوار ہونے لگے تو عالم ارواح سے ایک روح نکل کے آئی اور اس نے اپنا کاندھا پیش کیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو پیر مبارک قدم مبارک اس کاندھے پہ رکھا اور وہ جو براق اونچی ہو گئی تھی اس پہ سوار ہو گئے، اس پہ سوار ہو گئے.
اور پوچھا رب کائنات کی بارگاہ میں مولا کہ یہ جو کون سی روح ہے جو میرے لیے اپنے کانے کو پیش کی، تو رب کائنات نے فرمایا کہ اے میرے مصطفیٰ یہ جو روح آئی ہے یہ عالم ارواح سے آئی ہے، اور جب یہ پیدا ہوگی تمہارے آل میں پیدا ہوگی، اور جو مرتبہ میں نے تمہیں نبیوں میں عطا فرمایا ہے اسے ولیوں میں عطا فرماؤں گا۔ دنیا اسے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانے گی اور میں اسے منصب غوثیت عطا فرماؤں گا۔ اس لیے میرے آقا فرماتے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔ فرمایا کہ آج اس نے اپنا کانہ مبارک آپ کے قدم کے لیے پیش کیا ہے، کل جب یہ بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کرے گا کہ میرا قدم تمام اولیاء اللہ کی گردن پر، تو اس کے جملے پہ جو اس وقت اولیاء ہوں گے، جو گزر چکے ہوں گے اور جو آنے والے ہوں گے، تمام کے تمام اپنے سر کو جھکا دیا جائے گا۔ یہ مرتبہ میں اسے عطا فرماؤں گا۔ اس لیے غوث فرماتے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا۔